بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 5 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 25 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امیر حمزہ نے ہنستے ہوئے وہ ٹوپی امرو کے ہاتھ سے لی اور اپنے سر پر رکھ لی۔ ٹوپی کا سر پر رکھنا تھا کہ امیر حمزہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر امرو چلا اٹھا، حمزہ بھائی تمہیں خدا کا واسطہ یہ ٹوپی مجھ کو دے دو، اس میں تو وہی خاصیت ہے جو میرے سبز کمبل میں ہے۔ تب حمزہ نے ٹوپی اتاری اور سب کو دکھائی دینے لگے۔ امرو نے وہ ٹوپی ان سے لے کر اسے بوسہ دیا اور کہنے لگا، ابھی دمشق کے شہر کے اندر جاتا ہوں اور نوشیروان بختک، زپین اور ہوم کے جوتے مارتا ہوں۔ یہ سن کر حمزہ ناراض ہوئے اور کہا، خبردار ایسی ذلیل حرکت نہ کیجیو، ورنہ دنیا کے بہادروں میں میرا نام کبھی نہ لکھا جائے گا۔ اگر تو اس ارادے سے جا رہا ہے تو یہ ٹوپی واپس کر، واقعی یہ تیرے لائق نہیں ہے۔ تب امرو نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ کوئی گری ہوئی حرکت نہ کرے گا اور خط پہنچا کر واپس چلا آئے گا۔ امرو نے شہر پناہ کے قریب پہنچ کر پہرے داروں سے کہا، مجھے اندر آنے دو، امیر حمزہ کا قاصد ہوں اور ہوم کے نام خط لے کر آیا ہوں۔ پہرے داروں نے ہوم کو خبر کی۔ اس وقت زپین ہوم کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے پہرے داروں سے کہا، جاؤ قاصد سے اس کا نام پوچھ کر آؤ۔ ایک پہرے دار نے ادب سے کہا، حضور ہم نے پہلے ہی اس کا نام پوچھ لیا ہے، وہ اپنا نام امرو بتاتا ہے۔ یہ سن کر زپین کے ہوش اڑے اور ہاتھ پیروں پر لرزہ طاری ہوا۔ ہوم دمشقی نے جب زپین کی یہ حالت دیکھی تو حیران ہو کر کہنے لگا، اے زپین خیر تو ہے، تمہاری حالت کیوں بگڑی؟ زپین نے ہکلاتے ہوئے کہا، اے ہوم میں اس شخص امرو سے بے حد ڈرتا ہوں۔ اگر 1000 حمزہ ہوتے تب بھی کوئی پرواہ نہ تھی، مگر اس ایک شخص امرو کا ہونا حد درجہ مصیبت اور آفت ہے۔ آدمی نہیں چھلاوا ہے، اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ ہوم اور بھی حیران ہوا اور پوچھنے لگا، کیا یہ شخص ایسا ہی جوان مرد اور پہلوان ہے؟ پہلوان تو نہیں، مگر بڑے بڑے پہلوان اس کے نام اور کام سے کانپتے ہیں، زپین نے جواب دیا۔ اتنے میں بختک بھی وہاں آن پہنچا اور اس نے جب سنا کہ امرو قاصد بن کر آیا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ وہ ہوم سے کہنے لگا، حضور آپ اس قاصد کو باہر ہی سے لوٹا دیں، اگر یہ شہر میں آ گیا تو سب کچھ تلپٹ کر دے گا اور کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ بھئی اب تو ہم ایسے شخص سے ضرور ملیں گے۔ ہوم نے کہا، ذرا دیکھیں تو کیا چیز ہے۔ اس نے پہرے داروں کو حکم دیا کہ قاصد کو فوراً ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ دم کے دم میں پہرے داروں نے امرو کو ہوم کے پاس پہنچا دیا۔ امرو کی عجیب و غریب صورت اور حلیہ دیکھ کر ہوم بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا اور دیر تک ہنستا رہا۔ تب امرو نے للکار کر کہا، زیادہ دانت نہ نکال، ایسا نہ ہو کہ تجھے اس سے زیادہ رونا پڑے۔ دنیا میں ایسا کون جوان مرد ہے جو مجھے رلائے گا؟ ہوم نے گرج کر کہا، اس میں کون سی جوان مردی خرچ ہوتی ہے؟ کہو تو ابھی 8 آنسو رلا دوں۔ امرو نے کہا۔ یہ سن کر ہوم غصے سے لال پیلا ہوا اور سپاہیوں سے کہا کہ پکڑ لو اس بدماش کو، ہم سے گستاخی کرتا ہے۔ سپاہی اور غلام چاروں طرف سے امرو پر جھپٹے، مگر اس نے سلیمانی ٹوپی سر پر رکھی اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہوم حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر امرو ہوم کے قریب پہنچا اور اچھل کر ایک لات اس کے دائیں جبڑے پر اس زور سے جمائی کہ جبڑا گھوم گیا۔ ہوم کے دائیں ہاتھ اس کا وزیر اعظم بیٹھا تھا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ حرکت وزیر اعظم نے کی ہے۔ اس نے ایک گھونسا وزیر اعظم کے اس زور سے مارا کہ وہ بد نصیب ہوا میں تنکے کی طرح اڑتا ہوا شہر پناہ سے باہر جا گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ پھر امرو نے ہوم کے بائیں جبڑے پر لات جمائی۔ اس رخ پر زپین بیٹھا تھا۔ ہوم نے غضبناک نظروں سے زپین کو دیکھا اور کہا، اے بادشاہ ذرا اپنے حواس میں رہ، آئندہ ایسی حرکت کی تو وہاں ماروں گا جہاں پانی نہ ملے۔ یہ سن کر زپین حیران ہوا اور کہنے لگا، آخر بات کیا ہے جو تو مجھ پر ناراض ہوتا ہے؟ تو نے میرے جبڑے پر مکہ کیوں مارا؟ ہوم نے آنکھیں نکال کر کہا۔ زپین نے کہکا لگایا اور کہا، مجھے مکہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی یہ شرارتیں امرو عیار کر رہا ہے۔ ابھی زپین نے اپنی بات پوری کی ہی تھی کہ دھم سے ایک لات اس کے پیٹ پر پڑی اور وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ اس کے بعد بختک کی پیٹھ پر دوسری لات پڑی اور وہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا سپاہیوں کے قدموں میں جا گرا۔ اب تو ہوم کے حواس بھی جواب دے گئے۔ پکار کر کہا، اے امرو تیری یہ حرکتیں اچھی نہیں۔ کیا حمزہ نے تجھے یہی تعلیم دی ہے کہ قاصد بن کر کسی کی طرف جاؤ اور ایسی اوچھی حرکتیں کرو؟
تب عمرو نے سر سے سلیمانی ٹوپی اتاری اور کہے لگانے لگا، پھر کہا میں نے تجھے پہلے ہی مشورہ دیا تھا کہ زیادہ دانت مت نکال ورنہ روئے گا۔ ہوم اپنے ہونٹ کاٹنے لگا لیکن کچھ جواب نہ دیا۔ آخر عمرو نے حمزہ کا خط نکال کر اس کی طرف پھینکا اور کہا اسے پڑھ کر مجھے جواب دے تاکہ میں حمزہ سے کہوں۔ ہوم نے خط پڑھا، اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا ایک جاتا۔ جب خط پڑھ چکا تو عمرو سے کہا حمزہ سے کہنا کہ ہماری رگوں میں بھی خون دوڑتا ہے، ایسی دھمکیاں کسی اور کو دینا، میں اس گستاخی کا مزان قریب اسے چکھاؤں گا۔ عمرو وہاں سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں واپس چلا گیا اور حمزہ سے سارا حال کہا۔ وہ کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ جنگ ہونے سے پہلے ایک نظر ہوم دمشقی کو دیکھوں، میں نے اس کی قوت اور شہزوری کی بہت سی داستانیں سنی ہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ عمرو نے کہا کل میرے ساتھ چلیے۔ اگلے روز رات کے وقت امیر حمزہ اور عمرو عیار شہر پناہ کے قریب پہنچے، خندق کو تیر کر پار کیا، پھر عمرو نے کمند نکال کر فصیل پر پھینکی، اس کے سہارے دونوں اوپر چڑھ کر شہر میں داخل ہو گئے اور ایک سرائے میں جا کر سو رہے۔ صبح صبح اٹھے اور اس میدان کا رخ کیا جس میدان میں ہوم دمشقی ورزش کیا کرتا تھا۔ عمرو نے اپنی وضع سوداگروں کی سی بنائی اور حمزہ کو ایک حبشی غلام بنایا۔ پھر یہ دونوں وہاں پہنچے، دیکھا کہ ہوم 40 من وزنی سونے کی اینٹ پر پاؤں رکھے کھڑا ہے اور 400 پہلوان اس کے پیر کو جنبش دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، مگر ہوم کا پاؤں اینٹ پر فولاد کی طرح جمع ہوا ہے۔ آخر سب پہلوان تھک کر ہانپنے لگے۔ اتنے میں ہوم نے اپنے پاؤں کو حرکت دی اور سب کے سب پہلوان تنکوں کی طرح ادھر ادھر جا گرے۔ امیر حمزہ ہوم کی یہ قوت دیکھ کر حیران رہ گئے اور دل میں خدا کو یاد کیا کہ یا الہی اس پر فتح دے۔ یکایک عمرو عیار تماشائیوں کی صف سے نکل کر ہوم کی طرف چلا اور ہاتھ باندھ کر کہا جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، میں ایک غریب سوداگر ہوں، آپ کے شہر میں آیا ہوں۔ ایک حبشی غلام میرے ساتھ ہے جسے میں نے 1,00,000 اشرفیوں میں خریدا ہے۔ چند روز تک تو یہ غلام میرا حکم مانتا رہا، مگر اب اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، جسے چاہتا ہے اٹھا کر زمین پر دے مارتا ہے۔ بہت سے پہلوان اس سے پٹ چکے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ جہاں پناہ اسے اپنے سامنے طلب فرمائیں اور سزا دیں۔ یہ کہہ کر عمرو عیار جھوٹ موٹ آنسو بہانے لگا۔ ہوم دمشقی نے ساری داستان سن کر کہا اس حبشی غلام کو فوراً ہمارے حضور میں حاضر کیا جائے، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ اس کے بدن میں کتنی جان ہے۔ تب عمرو نے تماشائیوں کی جانب رخ کر کے آواز دی او غلام ادھر آ اور بادشاہ کے سامنے پیش ہو۔ امیر حمزہ میدان میں آئے۔ عمرو نے اپنی عیاری سے کام لے کر انہیں ایک زبردست حبشی غلام کے روپ میں بدل دیا تھا۔ جس نے بھی انہیں دیکھا اش اش کر اٹھا۔ خود ہوم نے جب اس غلام کا ڈیل ڈول دیکھا تو دل پر خوف طاری ہوا، مگر پھر سنبھل کر بولا اے غلام، ہم نے تیرے آقا سوداگر سے یہ شکایت سنی ہے کہ تو اس کا حکم نہیں مانتا۔ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، میں اس کا حکم کیوں مانوں؟ کسی شخص کو حق نہیں کہ وہ اپنے ہی جیسے انسان کو غلام بنائے اور ان سے جانوروں کی طرح کام لے۔ یہ سن کر غصے کے مارے ہوم کے منہ سے جھاگ اڑنے لگا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ سونے کی اینٹ سے نیچے اتر کر حمزہ کی طرف لپکا، مگر حمزہ نے بڑی پھرتی سے اچھل کر وار بچایا اور وہی 40 من وزنی اینٹ اٹھا کر اس زور سے ہوم کی کمر پر ماری کہ وہ پٹخنیاں کھاتا ہوا 1000 گز کے فاصلے پر جا گرا۔ حبشی غلام کی یہ قوت دیکھ کر تماشائیوں اور پہلوانوں کے حلق سے چیخیں نکل گئیں اور جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ نکلا۔ ادھر عمرو دوڑا ہوا گیا اور سونے کی اینٹ اٹھا کر زنبیل میں ڈالی۔ اسی اثنا میں ہوم اٹھ کر دوبارہ حبشی غلام کی طرف بڑھا اور پھر منہ کی کھائی۔ اس مرتبہ حمزہ نے اسے سر سے اونچا اٹھایا اور اس زور سے زمین پر مارا کہ زمین کانپ اٹھی۔ ہوم کی پسلیاں ٹوٹیں اور ناک کے راستے خون جاری ہوا۔ اتنے میں زپین اور بختک نامراد بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ایک حبشی غلام کو دیکھا کہ شیر کی طرح بفرا ہوا میدان میں چکر لگا رہا ہے اور ہوم زمین پر پڑا کٹے ہوئے مرغ کی مانند پھڑک رہا ہے۔ میدان سے سونے کی اینٹ بھی غائب ہے۔ بختک فوراً سمجھ گیا کہ حبشی غلام اور سوداگر کے بھیس میں امیر حمزہ اور عمرو عیار ہیں۔ اس کے اوسان قطع ہوئے، شہر میں جا کر فوج کو جمع کیا اور میدان میں لے آیا۔ حمزہ نے بھی دونوں ہاتھوں میں تلواریں سنبھال لیں اور دشمن پر بجلی بن کر ٹوٹے۔ نہ جانے کتنے دشمنوں کو جہنم رسید کیا۔ میدان میں ہر طرف خون ہی خون تھا یا کٹے ہوئے ہاتھ بکھرے پڑے تھے۔ یکایک ہوم دمشقی پیچھے سے آیا اور امیر حمزہ پر بے خبری میں تلوار کا وار کیا۔
امرو چلایا کہ خبردار، بزدل ہوم پیچھے سے وار کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ حمزہ سنبھلیں، ہوم کی تلوار حمزہ کے سر کو زخمی کر گئی۔ انہوں نے پلٹ کر ہوم کو دیکھا اور اسے مارنے کے لیے لپکے، مگر وہ بے تحاشا بھاگتا ہوا اپنے محل میں جا چھپا۔ امیر حمزہ کے سر سے خون کا فوارہ جاری تھا، وہ لمحہ با لمحہ کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ امرو انہیں سہارا دیتا ہوا دروازے کی جانب لے گیا۔ دروازے پر بھی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ آخر حمزہ نے دروازے پر لات ماری اور اس کا ایک کواڑ ٹوٹ کر گرا۔ پھر انہوں نے پانی سے بھری ہوئی خندق پار کی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لندھور اور مقبل وفادار وغیرہ بھاگے بھاگے آئے اور ان کو اٹھا کر لے گئے۔ ادھر ہوم نے نوشیروان کو یہ خوشخبری سنائی کہ حمزہ کا سر پھاڑ آیا ہوں اور اب وہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے گا۔ عین اسی وقت بہت سے سپاہی زخمی حالت میں وہاں آئے اور انہوں نے بتایا کہ حمزہ نے لات مار کر دروازہ توڑ دیا اور خندق پار کر کے اپنے لشکر سے جا ملا۔ یہ سن کر نوشیروان ہوم دمشقی سے کہنے لگا، تم کہتے ہو کہ میں نے حمزہ کا سر پھاڑ دیا ہے اور وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے گا، مگر یہ سپاہی کہتے ہیں کہ اس نے لات مار کر شہر پناہ کا دروازہ توڑ دیا ہے۔ ہوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ امیر حمزہ کے سر کا زخم مرہم سلیمانی لگانے سے چند روز کے اندر اندر ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے دمشق پر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر انہی دنوں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بختک بدماش نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے ایک آدمی کے ذریعے ایک خط شہزادی مہر نگار کے پاس بھیجا، جس میں لکھا تھا، شہزادی مہر نگار کو معلوم ہو کہ حمزہ نے چوری چھپے حلب کی ایک شہزادی سے شادی کر رکھی ہے۔ یہ شہزادی ناصر شاہ کی بیٹی ہے اور حمزہ کا ایک بیٹا بھی ہے جو اب جوان ہو گیا ہے۔ حمزہ نے اب تک تجھے دھوکے میں رکھا ہے، اب بھی موقع ہے کہ اس کے پنجے سے اپنے آپ کو آزاد کر لے اور اپنے باپ شہنشاہ نوشیروان کے پاس چلی آ۔ ہم تیری خیر خواہی کے لیے کہتے ہیں، آگے تجھے اختیار ہے۔ فقط بختک۔ بختک مکار کا یہ خط جب شہزادی مہر نگار نے پڑھا تو اس کے دل میں بھی طرح طرح کے شک اور شبہے سر اٹھانے لگے۔ اس نے سوچا، بختک ٹھیک کہتا ہے، حمزہ نے ضرور ناصر شاہ کی بیٹی سے شادی کر لی ہوگی۔ وہ اتنی رنجیدہ ہوئی کہ کھانا پینا ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا اور اٹواٹی کھٹواٹی لے کر پڑ گئی۔ سب نے بہت پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، مگر شہزادی نے زبان نہ کھولی۔ آخر امیر حمزہ خود آئے اور پوچھنے لگے، اے شہزادی تجھے کیا ہوا ہے جو یوں رنجیدہ ہے اور کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے؟ تب مہر نگار نے رکھائی سے کہا، اے حمزہ مجھ سے کلام نہ کر، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور ناصر شاہ کی بیٹی سے چپ چاپ شادی کر لی۔ میں نے سنا ہے کہ تیرے ایک بیٹا بھی ہے۔ میں اب اپنی قسمت کو روتی ہوں، جیسا کیا ویسا پایا، آئندہ مجھے اپنی صورت نہ دکھانا۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ امیر حمزہ کو شہزادی کی یہ باتیں بے حد ناگوار گزریں اور جب سمجھانے بجھانے کے باوجود اس کی ناراضگی دور نہ ہوئی تو حمزہ بھی طیش میں آ گئے اور کہنے لگے، میں بھی تیری صورت دیکھنے کا روادار نہیں۔ شہزادہ اولاد مرزبان ہی تیرے لائق ہے، اسے بلا کر تجھے اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ اسی وقت اولاد مرزبان کو اپنے پاس بلایا۔ وہ کانپتا ہاتھ جوڑتا ہوا آیا اور چپ چاپ کھڑا رہا۔ حمزہ نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، بھائی مجھے معاف کر دینا، جہاں تیرا جی چاہے چلا جا اور شہزادی مہر نگار کو بھی اپنے ساتھ لے جا۔ لندھور، امرو عیار اور مقبل وفادار نے جب امیر حمزہ کی زبان سے یہ بات سنی تو حیران ہوئے اور انہیں اس خیال سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی اور گرج کر کہنے لگے، مجھے قسم ہے اگر کل صبح یہاں میں نے مہر نگار کو دیکھا تو اسے جیتا نہیں چھوڑوں گا۔ اب تو سب حیران اور پریشان ہو گئے۔ مہر نگار کو اس وقت اپنی غلطی معلوم ہوئی اور دل میں سوچا کہ حمزہ سچ کہتے ہیں۔ بے اختیار رو پڑی اور معافی مانگنے لگی، لیکن حمزہ نے کہا، بہتر یہی ہے کہ تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ میں قسم کھا چکا ہوں اور اگر میں نے کل صبح تمہاری شکل دیکھ لی تو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ تب مہر نگار نے سر جھکا لیا اور امرو یار سے کہنے لگی، بھائی امرو تم میرے ساتھ چلو۔ امرو نے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا، میرے خیال میں مقبل وفادار کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ مقبل وفادار امیر حمزہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ اگر حکم ہو تو میں مہر نگار کے ساتھ جاؤں۔ انہوں نے کہا، جاؤ۔ تب مقبل نے حمزہ کے قدم چومے اور اپنے سواروں سمیت مہر نگار کے ساتھ روانہ ہوا۔ اولاد مرزبان بڑا خوش تھا اور زمین پر قدم نہ رکھتا تھا، لیکن مہر نگار نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اب بھی میرا غلام ہے اور خبردار کسی گستاخی یا بے ادبی کا خیال دل میں نہ لانا، ورنہ اپنا خنجر تیرے سینے میں اتار دوں گی۔
اولاد مرزبان یہ پیغام سن کر بے حد ڈرا اور دل میں کہا شہزادی سچ کہتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اپنی جان کھوؤں، بہتر یہی ہے کہ میں پہلے سے اپنے شہر میں لے جاؤں، بعد میں زبردستی شادی کر لوں۔ یہی سوچتا ہوا وہ اپنے شہر میں پہنچا اور اپنے چھوٹے بھائی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ دھوم دھام سے شہزادی مہر نگار کے استقبال کو روانہ کیا۔ اولاد مرزبان کا چھوٹا بھائی اطمینان سے حکومت کر رہا تھا، اس کے وہم میں بھی نہ تھا کہ بڑا بھائی اچانک آ جائے گا اور تخت و تاج اس کے حوالے کرنا پڑے گا۔ جب مقبل وفادار سے اس کی ملاقات ہوئی تو مقبل نے اس کے کان میں کہا، اولاد مرزبان تو پاگل ہو گیا ہے، اپنی شکل صورت آئینے میں دیکھتا نہیں اور چلا ہے نوشیروان کی بیٹی سے شادی کرنے۔ خود شہزادی بھی اس سے نفرت کرتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ تجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے یہ کام کر کہ اپنے شہر میں واپس جا اور اولاد مرزبان کو مار ڈال۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہی ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چھوٹے بھائی کی کھوپڑی میں یہ بات سما گئی۔ شہزادی مہر نگار سے شادی کرنے کی خوشی میں بالکل اندھا ہو گیا، سوچے سمجھے بغیر شہر واپس گیا اور اولاد مرزبان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تب مقبل نے ہوشیاری سے کام لے کر اس بے وقوف کو بھی ٹھکانے لگایا اور اپنی فوج کی مدد سے شہر پر قبضہ کر کے حکومت سنبھال لی۔ ادھر امیر حمزہ نے شہزادی مہر نگار کو رخصت تو کر دیا، لیکن بے حد رنجیدہ رہنے لگے، ہنسنا بولنا بالکل چھوڑ دیا اور یار دوستوں کو سختی سے ہدایت کر دی کہ کوئی شخص میرے سامنے مہر نگار کا ذکر نہ کرے۔ بختک اور زپین وغیرہ کو اس قصے کا علم ہوا تو بے حد خوش ہوئے اور بغلیں بجانے لگے۔ بختک نامراد نے نوشیروان کو نمک مرچ لگا کر سارا قصہ سنایا اور کہا، جہاں پناہ یہ آپ کی سخت توہین ہے کہ حمزہ نے شہزادی مہر نگار کو یوں نکالا، اب سنا ہے اولاد مرزبان اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ نوشیروان اپنی پیاری بیٹی کی یاد میں دیر تک آنسو بہاتا رہا، آخر اس نے مدائن جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دمشقی نے بتیرا منع کیا کہ فصیل کے باہر امیر حمزہ کا لشکر پڑاؤ ڈالے پڑا ہے اور ہر طرف سے راستے بند ہیں، آپ کیوں کر مدائن جائیں گے؟ لیکن نوشیروان نے ایک نہ سنی اور قاصد کے ذریعے حمزہ کو کہلا بھیجا کہ میری تمہاری دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے، اس لیے میرا راستہ نہ روکو اور مجھے مدائن جانے دو۔ امیر حمزہ نے بادشاہ کا یہ پیغام سنا تو پچھلی باتیں یاد آئیں اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نوشیروان کو جواب بھیجا کہ میں اب بھی آپ کا خادم ہوں، دشمنوں نے میرے خلاف آپ کے کان بھرے ہیں، آپ بخوشی مدائن جا سکتے ہیں، لیکن ہوم اور زپین کی سفارش نہ کیجیے، کیونکہ ان دونوں کو میں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کی قسم کھا چکا ہوں۔ امیر حمزہ کا یہ پیغام پا کر نوشیروان اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ شہر دمشق سے باہر نکلا اور مدائن کی جانب چل دیا۔ بختک اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا، مگر انکار کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ جب نوشیروان چلا گیا تو حمزہ نے ایک روز دمشق پر زوردار حملہ کیا۔ 3 دن تک نہایت گھمسان کی جنگ ہوئی، ہزاروں سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے، آخر میں ہوم دمشقی حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ زپین اپنی عیاری اور چلاکی کی وجہ سے بچ گیا اور اپنی فوج کو بھی بچا کر وہاں سے بھاگا اور کوہستان میں جا کر بہمن بادشاہ کے پاس پناہ لی۔ بہمن بڑا زور آور اور زبردست بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ اس کی فوج میں 10 لاکھ سپاہی تھے اور ہر سپاہی فولاد کی زرہ پہنتا تھا۔ کوہستان کے ہزاروں میل لمبے چوڑے علاقے پر اس کی حکومت تھی اور وہ اپنے آپ کو نوشیروان سے بھی بڑا بادشاہ سمجھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے شہزادی مہر نگار سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کی تھی، جسے نوشیروان نے بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ بہمن کو نوشیروان پر حملہ کرنے کی جرت تو نہ ہوئی، مگر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا اور جنگ کے منصوبے بناتا رہا۔ اب زپین کی زبانی نوشیروان کی تباہی اور بربادی کا قصہ سن کر بہت خوش ہوا اور پوچھنے لگا، شہزادی مہر نگار آج کل کہاں ہے؟ مجھے جلد آگاہ کرو تاکہ میں اسے اپنے قبضے میں لاؤں۔ زپین کم وقت نے اسے بتایا کہ حمزہ نے ناراض ہو کر شہزادی کو اولاد مرزبان کے حوالے کیا ہے اور وہ اسے لے کر اپنے شہر کو چلا گیا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ شہزادی سے شادی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ دراصل اس وقت تک یہ بات کسی کو بھی معلوم نہ تھی کہ اولاد مرزبان کا کیا حشر ہوا اور اس کے شہر پر کس کی حکومت ہے۔ نوشیروان مدائن جانے کے بعد اولاد مرزبان کے شہر میں گیا، وہاں معلوم ہوا کہ مقبل وفادار کی حکومت ہے۔ اولاد مرزبان کو اس کے چھوٹے بھائی نے ہلاک کیا اور چھوٹے بھائی کو مقبل وفادار نے جہنم رسید کیا۔ شہزادی مہر نگار نے اپنے باپ کے آنے کی خبر پائی
تو بے حد خوش ہوئی اور شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا۔ نوشیروان نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، بیٹی اب تم میرے ساتھ مدائن واپس چلو اور وہیں رہو، مجھے یقین ہے کہ حمزہ کی ناراضی کچھ عرصے بعد دور ہو جائے گی۔ تب شہزادی نے بختک کا لکھا ہوا رکا نکال کر نوشیروان کو دکھایا۔ اس وقت خواجہ بزرج مہر نے بھی یہ رکا دیکھا اور سمجھ گئے کہ ساری شرارت اسی بدماش کی ہے۔ نوشیروان کے چہرے کا رنگ لال بھبوکا ہو گیا۔ بختک یہ کیفیت دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا اور جھٹ بادشاہ کے پیروں پر گر پڑا۔ نوشیروان نے اسے ٹھوکر ماری اور کہا، اے نامراد، ہم نے ہمیشہ تیری خطائیں معاف کی ہیں، مگر اب تیری حرکتیں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ حمزہ کی دشمنی میں تو نے ہمارا اور ہماری بیٹی کا بھی خیال نہ کیا۔ بہتر یہی ہے کہ تیرے ناپاک جسم کی بوٹیاں کر کے کتوں کے آگے ڈال دی جائیں۔ یہ کہہ کر جلاد کو طلب کیا۔ ایک حبشی شیر کی کھال اوڑھے اور کندھے پر 4 من وزنی کلہاڑا رکھے حاضر ہوا۔ نوشیروان نے اس سے کہا، اس بدبخت کو مغفل میں لے جاؤ اور اس کے جسم کی بوٹیاں کر کے کتوں اور چیل کووں کو کھلا دو۔ جلاد نے بختک کے سر کے بال پکڑ کر اسے زمین پر گھسیٹا اور اپنے ساتھ لے چلا۔ بختک کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھیں۔ خواجہ بزرج مہر بڑے رحم دل بزرگ تھے، ان سے یہ نظارہ دیکھا نہ گیا۔ وہ نوشیروان کے سامنے گئے اور بختک کی سفارش کرنے لگے۔ نوشیروان نے کہا، خواجہ صاحب، آپ ہمیشہ اس موذی کی سفارش کرتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کا بھی جانی دشمن ہے۔ حضور، میری جان بختک کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ خواجہ بزرج مہر نے جواب دیا، یہ بیچارہ بھلا مجھے کیا مارے گا؟ میں اس لیے اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں کہ شاید یہ کبھی سیدھی راہ پر آ جائے۔ بختک اٹھ کر خواجہ بزرج مہر کے قدموں پر گرا اور رونے لگا، لیکن اس کا یہ رونا دھونا سب بناوٹ ہی تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں موقع پاؤں گا بزرج مہر کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ آخر نوشیروان کو اس پر رحم آیا۔ جلاد سے کہا کہ اس کی پیٹھ پر 10 کوڑے مار کر چھوڑ دو۔ جلاد نے 10 کوڑے پوری قوت سے بختک کی ننگی پیٹھ پر مارے اور اس کی پیٹھ لہو لہان ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ تب 4 غلام اسے اٹھا کر لے گئے اور ایک خیمے میں پھینک آئے۔ 1 ماہ تک بختک کی بیوی اس کے زخموں پر ہلدی چونا تھوپتی رہی، پھر وہ تندرست ہوا۔ ادھر امیر حمزہ نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ انہیں جاسوسوں نے خبر دی تھی کہ کوہستان کا بادشاہ بہمن شہزادی مہر نگار کو چھین لانے کی کوشش میں ایک بڑے حملے کی تیاریاں کر رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ مدائن پر فوج لے کر آ جائے۔ زپین تاتاری بھی اپنی فوج لیے اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ امیر حمزہ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے مدائن کے سامنے پہنچے اور عمرو عیار کو نوشیروان کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ شہر آنے کی اجازت طلب کی جائے۔ عمرو بادشاہ کے محل میں گیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شہزادی مہر نگار نے عمرو کو سارا قصہ سنایا اور بختک کا بھیجا ہوا جعلی رکا بھی اس کے حوالے کیا تاکہ حمزہ کو دکھائے۔ نوشیروان نے شہر کے لوگوں کو حکم دیا کہ جشن کی تیاریاں کریں اور حمزہ کا شاندار استقبال کر کے اسے شہر میں لائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اسی وقت مدائن کو دلہن کی طرح سجانے لگے۔ 3 روز بعد نہایت شان و شوکت سے امیر حمزہ اور ان کے ساتھی مدائن میں داخل ہوئے۔ حمزہ آپ سمجھ گئے تھے کہ شہزادی مہر نگار بے قصور ہے اور یہ سب بدماشی بختک کی تھی۔ وہ سیدھے محل میں گئے۔ شہزادی نے انہیں سچے دل سے معاف کر دیا۔ اس کے بعد نیک ساتھ دیکھ کر نوشیروان نے اپنی بیٹی کی شادی امیر حمزہ سے کر دی اور سب آپس میں مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ خدا نے امیر حمزہ کو شادی کے 1 سال بعد 2 بیٹے عطا کیے تھے۔ یہ دونوں نہایت خوبصورت اور ذہین تھے۔ حمزہ نے بڑے بیٹے کا نام کباد شہریار اور چھوٹے کا عامر رکھا۔ خواجہ بزرج مہر لندھور، عادی پہلوان اور استفتہ نوش کی نگرانی میں ان بچوں کی تعلیم و تربیت ہونے لگی۔ یہ دونوں بچے شروع ہی سے بے حد نڈر اور بہادر تھے۔ تیر کمان اور تلوار لے کر بے دھڑک جنگل میں گھس جاتے اور درندوں کو مار ڈالتے۔ گھڑ سواری، نیزہ بازی اور کشتی کے فن میں بھی آہستہ آہستہ انہوں نے مہارت حاصل کر لی۔ پورے ملک میں ان کے برابر کوئی نشانچی اور گھڑ سوار نہ تھا۔ حمزہ اور شہزادی مہر نگار ان لڑکوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے۔ بختک نامراد ان لڑکوں کو دیکھ دیکھ کر جلتا اور حسد کرتا، لیکن بے بس تھا۔ بادشاہ کے کان بھرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ آخر سب حالات زپین کو لکھ کر بھیجے اور اس کو مجبور کیا کہ نوشیروان کو بھڑکائے تاکہ وہ حمزہ اور اس کی آل اولاد کو مدائن سے نکالے۔ زپین مکاری میں بختک سے بھی کئی قدم آگے تھا۔
اس نے ایک خط اپنے خاص آدمی کے ہاتھ نوشیروان کو بھیجا، جس میں لکھا تھا شہنشاہ نوشیروان کو معلوم ہو کہ اب اس کی بادشاہت کے دن ختم ہوئے۔ حمزہ اب تک شاہی عزت نہیں رکھتا تھا، مگر اب اس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہو گئے ہیں۔ جب وہ بڑے ہوں گے تو تیرا تخت چھین لیں گے، اور ایران کی حکومت ایرانیوں کے ہاتھ سے نکل کر عربوں کے پاس چلی جائے گی، اور یہ نہایت ذلت کی بات ہوگی۔ بہمن بڑا زور آور اور بہادر بادشاہ ہے، اگرچہ اس کی آپ سے دشمنی ہے، مگر حمزہ کے مقابلے میں وہ اب بھی آپ سے صلح صفائی کرنے کو تیار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر نوشیروان میرا ساتھ دے تو میں حمزہ کا قصہ پاک کرنے کا عہد کرتا ہوں، اس طرح سلطنت ہمیشہ ایرانیوں ہی کے پاس رہے گی۔ نوشیروان نے زوپین کا یہ خط پڑھا تو سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر خواجہ بزرج مہر کو بلا کر خط دکھایا اور مشورہ طلب کیا۔ بزرج مہر نے کہا، اے شہنشاہ، یہ سب دشمنوں کی چالاکی اور عیاری ہے۔ امیر حمزہ کو یہ لوگ کبھی شکست نہ دے سکیں گے، اور یہ حسد کی بنا پر آپ کو ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں۔ اگر حمزہ چاہتا تو اپنی قوت کے بل بوتے پر بہت پہلے آپ کا تخت چھین سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور نہ آئندہ ایسا کرے گا، کیونکہ وہ ایک شریف باپ کا بہادر بیٹا ہے۔ اب رہا تخت و تاج کے ولی عہد کا معاملہ، تو امیر حمزہ کے بیٹے کوئی غیر نہیں، آپ ہی کے نواسے ہیں۔ زوپین کو لکھ دیجئے کہ حمزہ کے بیٹے اب شاہی خاندان میں شامل ہیں، اس لیے میرے بعد ان کا تخت میں بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ خواجہ بزرج مہر نے اپنی طرف سے بادشاہ کے دل سے یہ خیال نکالنے کی بتھیری کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ بختک نے موقع پا کر زوپین کی وکالت کی اور کہا، حضور، آپ ایک مرتبہ بہمن کے پاس کوہستان تو چلیے، اس کے پاس 10 لاکھ سپاہی ہیں، وہ خود بھی ایسا زبردست پہلوان ہے کہ حمزہ جیسے 10 پہلوان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ ساری دنیا میں پہلے ہی بدنام ہو چکے ہیں، اب سلطنت بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے خاندان سے نکل کر عربوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ کہنے کو تو عامر اور کے بعد شہریار آپ کے نواسے ہیں، لیکن بیٹے تو امیر حمزہ کے کہلائیں گے، اور نام حمزہ ہی کا چلے گا۔ غرض اس نے نوشیروان کو اپنی باتوں سے ایسا ڈرایا کہ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر بہمن کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور ایک اندھیری رات کو اس نے اپنے چند جانباز ساتھیوں کے ہمراہ مدائن سے باہر قدم رکھا اور تیزی سے کوہستان کی جانب روانہ ہو گیا۔ ادھر جاسوسوں نے بہمن کو خبر دی کہ نوشیروان مدائن سے آتا ہے۔ وہ یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوا، زوپین کی پیٹھ ٹھونکی اور کہنے لگا کہ بہت دن بعد میرے دل کی آرزو پوری ہوئی ہے۔ نوشیروان سے گن گن کر بدلے نہ لوں تو میرا نام بھی بہمن نہیں۔ تب زوپین نے اسے سمجھایا کہ یہ بات بادشاہوں کی شان کے خلاف ہے کہ اپنے ہم مرتبہ شخص کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اس کا دل مٹھی میں لینے کی کوشش کرو۔ بہمن چند منزلیں نوشیروان کے استقبال کو گیا اور اسے بڑی عزت کے ساتھ اپنی عالی شان شہر میں لے آیا۔ شہر کی رونق اور بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر نوشیروان حیران رہ گیا، اور جب اس نے بہمن بادشاہ کا محل دیکھا جو آسمان سے باتیں کر رہا تھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دل میں کہا، بے شک بہمن میرے مقابلے کا بادشاہ ہے، اور کیا عجب کہ یہ حمزہ کو میرے ملک سے نکالے اور میری سلطنت دوبارہ مجھے واپس دلوائے۔ چند روز بعد نوشیروان کی خواہش پر بہمن نے ایک خط امیر حمزہ کے نام لکھ کر روانہ کیا۔ اس کا مضمون یہ تھا، اے حمزہ، اب تیری حرکتیں حد سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو نے اپنے محسن نوشیروان کو اتنا پریشان کیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر ہمارے ہاں پناہ لینے کے لیے آیا ہے۔ اب مجھ میں صبر کی تاب نہیں ہے، اس لیے جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ اگر ہمت ہے تو میرے ملک کوہستان میں آ، یا مجھے اپنے ملک پر چڑھ آنے کی اجازت دے۔ پھر کل نہ کہیو کہ بہمن نے بے خبری میں حملہ کیا۔ امیر حمزہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ اپنے دوستوں سے کہنے لگے، نوشیروان کی قسمت ہی میں جب در بدر کی ٹھوکریں لکھی ہیں تو ہم کیا کریں؟ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کے دل سے برے برے وہم نکال دوں، مگر وہ کانوں کا کچا اور عقل کا کورا ہے۔ بختک اور زوپین کے بہکانے سے چپ چاپ یہاں سے نکلا اور بہمن کے پھندے میں جا پھنسا۔ اس کے بعد انہوں نے بہمن کے قاصد کو جواب میں خط لکھ کر دیا کہ اے بہمن، میں نے تیری قوت اور شان و شوکت کی بڑی تعریف سنی ہے، تجھ سے ملنے کی بھی خواہش تھی۔ اب اچھا ہوا کہ تو نے خود دعوت نامہ بھیج کر مجھے بلوایا۔ چند دن اور صبر کر، میں تیرے ملک میں پہنچتا ہوں، اور اس کے بعد تو خود اپنا حشر دیکھ لے گا۔ دوستوں نے امیر حمزہ کو مشورہ دیا کہ اب نوشیروان خود ہی تخت چھوڑ کر چلا گیا ہے،
اس لیے ضروری ہے کہ دونوں لڑکوں میں سے بڑے لڑکے کا بعد شہریار کو تخت پر بٹھا دیا جائے۔ امیر حمزہ کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور انہوں نے کباد شہریار کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ایک نیک سات اور اچھے دن تخت پر بیٹھنے کی رسم بڑی دھوم دھام اور شان و شوکت سے ادا کی گئی۔ محتاجوں اور فقیروں میں اشرفیاں لٹائی گئیں اور 40 دن تک سلطنت میں جشن رہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 5 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 25 تھی۔ آپ کو میری کاوش امید ہے پسند آ رہی ہوگی، اور اگر آپ نے میرا چینل کہانی گھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔